مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں، ہم کس کی امت ہیں، کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دیکھیں ایک کرپٹ آدمی، دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف. اور نواز شریف ایک ڈاکو، ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے، وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے، وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں. اور اسی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. صدی کی سب سے بڑی تاریخ رقم ہوگی عمران خان کی ایسی تقریر کہ صدیوں یاد رکھی جائے گی. حکومت شہباز شریف، نواز شریف اور آصف زرداری کو دو کر رکھ دیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین. جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں، ہم کس کی امت ہیں، کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا. اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی، دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف. اور نواز شریف ایک ڈاکو، ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے، وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے، وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں. اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب.
تو ہم نے اس کو وہاں جیسے وہ جہاز پہ چڑھا, جیسے وہاں گیا, وہ ایک دم ہی تبدیل, اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو, ادھر پیسہ کھلاؤ. ساری ان کی ایک کوشش ہے جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے, یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری. میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا, اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا, رائٹ. اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا, سب کچھ, وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا, اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا. اسپیکر صاحب, 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی. آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بھی بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب, میں یہ 2.5 سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے, کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی. کیوں تقریر نہیں کرنے دی؟ کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا. کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب, یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر. آپس میں تو ان کا مکا تھا, اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے. عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہاں $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے, وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ کہتے نہیں جی میں نہیں خط لکھتا. بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا, پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, اس کے اوپر وہ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی عمران خان کی تاریخی تقریر جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہ تقریر اس وقت کی ہے جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے. عمران خان نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نواز شریف, شہباز شریف اور آصف زرداری تینوں ایک ساتھ مل جائیں گے جب ان کے مفاد کو چوٹ پہنچے گی, اور آج وہ وقت آ گیا ہے. عمران خان کی ایک لفظ سچ ثابت ہوا.